حضرت غوث الثقلین وغیث الکونین امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کی یاد میں منعقد ہے، اور اس مسجد شریف اور بوسلے گرین سے تعلق رکھنے والے احباب انہوں نے اس تقریب سعید کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس تقریب سعید میں حاضری دوں۔ کل چونکہ پروگرام ہے، اس وجہ سے کئی پروگرام منسوخ کیے گئے ہیں اس کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ پروگرام منسوخ نہیں کیا گیا تاکہ اس پروگرام میں جو لوگ حاضر ہوں ان سے بھی یہ اپیل کی جائے، درخواست کی جائے کہ وہ اس پروگرام میں جو کل کو ہو رہا ہے لندن میں، اس میں قافلہ در قافلہ اور امن طور پر شریک ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے الحمدللہ کہ یہاں کی حکومت مظاہرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، اجازت دیتی ہے، اس لیے آپ کو کوئی کسی بڑا غصہ کرنے کی یا اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے اور نہایت جذبے کے ساتھ اور ایک پوزیٹیو سائن کے ساتھ سبحان اللہ وہاں پہ اپنے جو قائدین ہوں ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس مظاہرے میں شریک ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے اس کا دنیا پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھا جاتا ہے، یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں نا ان کو باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے، اور یہ مظاہرے جو ہوتے ہیں بڑے ذہن ساز ہوتے ہیں۔ ذہن سازی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ کہتے ہو اور کیا کیا بولتے ہو، ذہن بناتے ہیں یہ مظاہرے، اور اس سے جو عالمی قیادت ہوتی ہے دنیا میں، جو قیادت کر رہے ہیں لوگ، لیڈر ہیں، ملکوں کے سربراہ ہیں، اقوام متحدہ ہے، وہ اپنی پالیسیاں جب تشکیل دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان مظاہروں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑے مثبت طریقے سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان جو ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے پرجوش ہیں۔ آپ کو یہاں غازی علم دین والا کام ابھی بھی کل کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کی ابھی ضرورت ہوگی تو بتائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کل کیونکہ کوئی راجپال ہوگا تو علم دین بڑھو گے نا، ایسے دل نہیں بھاگ لے ہاتھ بان کے کھڑے ہو تو تسی علم دین بڑھتے رہو، ایسا نہیں۔ ڈسپلن کے ساتھ اور پازیٹیو سائن کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اینجے پہ سورہ ٹلنا ہو نا تو کبھی فتح مند نہیں ہوتا بندہ۔ آپ نے کبھی رسہ کشی دیکھی ہے تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس میں، آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے جب رسہ کھینچتے ہیں؟ آپ اگر سیدھے ایسے ٹلنا ہو نا تو آپ نہیں جیت سکو گے، اس کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے نہیں ہونا، ایسے کھڑے ہونا، پھر ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساری ٹیم ورک ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، پھر آپ جیتتے ہو۔ اس لیے صرف قوت کا کام نہیں، یہ ٹیم ورک ہے، اور اس میں جو کام کہتے ہیں گڑ دیتے ہیں اگلا مردہ ہوئے تو زہر دینے کی لوڑ نہیں، آپ کا نکلنا ہی بڑی بات ہے۔ آپ سب نکلو متحد ہو کر ایک ایسی تاثر ہو کہ آپ کے نکلنے کے ساتھ ہی پوری دنیا سمجھ جائے کہ جو قوم اتنی بیدار ہے
تو اپنا وقت لگا سکتی ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے وہ جیسا بھی موسم ہو تو وہ نکل سکتی ہے، تو وقت پڑنے پر کچھ بھی کر سکتی ہے. اس لیے آپ کا آنا بڑا مبارک ہے. جو چاری مسلمان جمع ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ہزاروں افراد کے جب ٹاٹے مارتا ہوا سمندر آشکار مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھتا ہوا نکلے گا لندن کی سرزمین پر، تو انشاءاللہ العزیز مسائل امت کے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو. اور یہ ہے بیداری کا ثبوت. آپ جاگ رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے جاگنا. محترم حضرات، اس لیے سہیل صاحب نے، ندیم صاحب نے، ان کے بزرگوں نے، ناصر صاحب نے، سب نے دوستوں نے مل کے اس مسجد شریف میں کئی مرتبہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی ایک بندہ بھی محبت والا ہو جاتا ہے، ہمارے کوئی بھی لفظ بولو اس کے لیے عقیدت مند ہے، مرید ہے، کچھ بھی دوستی میں آ گیا، جیسے بھی ہو گیا، تو وہ بندہ تو پھنس گیا نا. پھر وہاں تو واقعی جانا ہی پڑتا ہے. دوسروں کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کوئی اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی، میرا مقصد ہے خادم ہے، آپ کے نوکر ہیں، مگر اہل سنت کے تو ہزاروں ہیں، سینکڑوں علماء ہیں، جس کو مرضی بلا لو. مگر جب کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ لتھی ہو جاتا ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے، تو پھر مرتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے. یہ تو پھر ایک کام ہو جاتا ہے. باقی اہل سنت للہ والا ہوگا تو اہل سنت و جماعت کے تو سینکڑوں علماء ہیں، کسی کو بھی فون کرو، بندوں نے بھی ڈائریاں رکھی ہوتی ہے، ایک نہیں دے دوجی ہیلو تو نہیں لگا تو آ جا. جی لیکن یہ جو ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے تو پھر جب پہلا بندہ ہی مجھے یہ کہنا شروع کر دیتے تو میں کیا باؤں بس پس گئے تھے، اسے تو بار بار آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے محبت کا ایک معمول. اس مسجد شریف میں بار بار آئے ہیں اور جب تک جیتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ ان دوستوں کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقت کم ہے، زیادہ ہم نے آپ کو لیٹ نہیں کرنا نماز سے بھی، کیونکہ یہ برطانیہ کی ترقی کا راز ٹائم کی پابندی بھی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کی طرف جلسے کرتے، میں منانا چوکی پر ایک دفعہ معراج شریف بیان کر رہا تھا، یا آپ سمانی سے آگے، تو 6 گھنٹے میں نے بیان کی، آپ یقین کرو. لیکن وہاں ٹائم کو اتنا خیال نہیں ہوتا، ادھر آپ نے 56 کم کرنے ہوتے ہیں اس دوران، تو آپ جتنا ٹائم نکالو بدوا بلا مہربانی ہے. وہاں لوگ معراج شریف سننے کو بڑا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں. 6 گھنٹے 12 گھنٹے بیان کرو، یہ آپ کی بات ہے، جتنی کرو. تو جا کے بھر کے روح افزا دے کھولتا رہے، جس میں سمجھا مولوی ٹھنڈے ہوندے پہ تو ایک پیالہ اور کا نہ قصیدہ معراجیہ ختم ہو نہ بیان ختم. اور محبت والے لوگ جو ہیں جہاں بھی ہوں وہ اسی طرح کرتے ہیں. اب آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں دیسے کاٹھے مولوی ہیں، ان کو کون سنتا ہے. آج ہی دن ایک آدمی نے مجھے وینکوور سے کینیڈا سے فون کیا ہے، آپ یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کے سامنے مسجد میں ہوں. مجھے کہا کہ آپ معراج شریف دیکھ لیجیے. میں کہ یار وہ معراج شریف انگریزی میں لوگ بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان علماء ہیں، ان کو بلاؤ. کہتے ہیں ویکھے ہیں سارے سائنسدان، آ کے بیان کرو، اور جس طریقے پر نیٹ پر تمہاری تقریر پنجابی میں لگی ہوئی وہی بیان کرو. یا اللہ کیا راز ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں. میں کہا بڑا کینیڈا بڑا دور ہے، بڑا ٹکٹ لگے گا، ٹکٹ نہیں چھڈو، بس آپ کو آنا ہے. کینیڈا میں آ کے وینکوور میں آپ نے معراج شریف کا بیان. تو ایسے ہی ہمارے طالب علم جو ہے بیچارے لکھنے کے ہوندے رہتے ہیں، پڑھیں گے فارسی، بیچیں گے تیل. بھائی مطلب اس نصاب کو پڑھ کے کیا کرو، جو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. اور میں کیا ڈیمانڈ دیا، کچھ لگ دیا، جڑا اے پڑھ گیا وہ ویل ہی کوئی نہیں، اس کے بعد وقت ہی کوئی تو دوستو یہ ہے شہنشاہ اولیاء کی محفل. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے. آپ جتنے بھی شان اولیاء اللہ کی سمجھتے ہیں نا، آج میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں ایک بات ایسی بتاؤں گا کہ آپ یقیناً حیران ہوں گے. سبحان اللہ. وہ حیرانگی یہ ہے کہ ہم جب شان بیان کرتے ہیں اولیاء کی تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ کے دوست وہ ہیں کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ملال ہے ان کو. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان کی شان ہے اولیاء اللہ کی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان کی شان ہے. یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے. آج میں قرآن پاک سے ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے، یہ تو جو اولیاء اللہ کے پیچھے چلے جائیں ان کی بھی شان ہے. کیونکہ یہ جو آیت ہے نا، یہ 11ویں پارے میں ہے جو پہلے پڑھی ہے نا جی، قاری صاحب 11ویں پارے میں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ تو اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں مقررین ہمارے علماء کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے جی، کیونکہ آپ اتنے جلسوں میں تشریف لائے، مجھے آپ سب کے چہرے یاد ہو گئے ہیں. آپ کو آیت کیوں نہیں یاد ہوئی یہ آیت کریمہ؟ تو ہمارے سنی کیا سمجھتے ہیں؟ سنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کی شان ہے. میں نے کہا ہے، مگر یہی نہیں، ان کی شانوں کا تو عجب حال ہے. یہ شان صرف ان کی مت سمجھو. کیوں کہ قرآن پاک پہلے پارے میں فرما چکا ہے من تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو مومن بھی سیدھے راستے پر چلے گا، خوف اور حزن تو اسے بھی کوئی نہیں. اس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ پہلے پارے میں پڑھ لو. آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ اولیاء کی شانوں میں سے صرف ایک شان ہے. یہ ہی سب سے بڑی شان نہیں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام الاولیاء اور کرامت میرے حضور غوث پاک، یہ جو امام الاولیاء ہے سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، یہ امام ہیں، لیکن یہ خود کرامت ہے حضور غوث پاک کی. ان کے جو ماموں ہیں ابو النجیب سہروردی، عبد القاہر ابو النجیب سہروردی، یہ ان کے سگے ماموں ہیں اور بے شمار کتابوں کے یہ مصنف ہیں. ان کی ہمشیرہ کہ یہ بیٹے ہیں، بھانجے ہیں ان کے، تو یہ اور ان کی بہن دونوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. اور یہ بات خود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھی ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اور آگے بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے ان کا، یہ سب لوگ حضرت شیخ شہاب الدین کے سلسلے کے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین کی والدہ جب حاضر ہوئی تو غوث پاک کی خدمت میں عرض کی حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ میرے علم میں ہے میں نے دیکھا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، تو بہت دفعہ دعا کے لیے آئی ہے، میں نے بڑی کوشش سے یہ حقیقت حال معلوم کی ہے، اولاد نہیں. تقدیر معلق جو ہے یہی ہے اس بارے میں کہ تیرے ہاں اولاد نہیں. شیخ ابو النجیب سہروردی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی بہن ہے میری، اور کئی دفعہ کہا ہے، میں نے بھی کہا کہ پہلے جب کہہ دیا پھر دوبارہ کیا کہنا تھا. اب بڑی ضد کر رہی ہے تو آپ دعا بھی فرما دیں اور کوئی خصوصی توجہ بھی فرمائیں. دعا بھی فرمایا، خصوصی توجہ کے ساتھ دعا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی کہہ چکا ہوں میں، لیکن شیخ ابو النجیب کا سرکار احترام بڑا کرتے تھے، تو فرمایا اچھا تم بھی یہ کہتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسی بات سب سے جب کہہ دیتا ہوں تو پھر کوئی نہیں کہتا مجھے. عرض کی حضور یہ بیچاری زاری بہت کرتی ہے، روتی بہت ہے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا اچھا. حضرت غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک میں تیرا ملازم ہوں اور تیرے حکم سے یہاں بیٹھا ہوں، یہ تو جانتا ہے، اس بات کو تو جانتا ہے، اور میں نے ان کو جتنی معلومات تو نے مجھے دی ہیں ان کو بتا دیا ہے. یہ ٹلنے والے بندے نہیں ہیں جیسے اڑ گئے ہیں. تو اب مالکہ تیرے ملازم کی عزت کا سوال ہے. اگر تیری بارگاہ میں یہ مقبول بات ہے تو
اس کا انتظام کر. سرکار فرماتے مجھے حکم کچھ نہیں ہوا، لیکن جو میرے اپنا معرفت کا طریقہ ہے اس سے مجھے محسوس ہوا کہ بات ابھی تک کوئی جواب آ نہیں رہا. آپ کو معلوم ہے سب کو کہ جب آپ غوث اعظم بنے ہیں تو آپ کو یہ خلعت غوثیت سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہنائی. اس محضر کا ذکر جو ہے تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں جلد کے اندر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ خاص خلعت غوثیت آپ کو پہنائی ہے. آپ نے وہ خلعت مبارکہ اتاری اور عرض کیا کہ یہ ہے خاص نشانی، اس کے بعد میں نہیں پہنوں گا. اگر مجھے کوئی اشارہ نہیں ملتا اس بارے میں تو میں نہیں پہنوں گا. تو نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ میں توجہ ہوئی، فرمایا بارگاہ الوہیت میں یہ ناز اچھا نہیں. آپ نے عرض کی ناز میں کرتا نہیں تھا، انہوں نے ضد کی، میں نے بات کر دی، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ناز کا مقام ایک ہے تو صحیح نا اللہ کے ہاں. فرمایا ہے. یا رسول اللہ کیا میں اس پر فائز ہوں یا نہیں؟ فرمایا ہے تو فائز ہے اس مقام پر. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر اگر ایسی بات ہے تو میں معافی مانگوں گا اس ناز کی جس کا میں اظہار کرتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن اس وقت تو آپ میری بھی سفارش کر دیجئے کہ انبیاء میں مقام ناز آپ کا کہ محبوب ہے آپ، اور یہاں میں مقام ناز آپ کے اس ورد کا جو محبوب ہے. اب آپ دعا کر دیجئے، آپ بھی دعا فرما دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی عرض کی، بارگاہ الہی میں قبولیت ہوئی اس کی، اور جو اس دعا کے نتیجے میں حضرت شیخ شہاب الدین کی ہمشیرہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی. اور آگے ان کے احوال بڑے عجیب ہیں اسی واقعہ کے متعلقہ، لیکن یہ اگر بیان کروں گا تو یہ سارا ٹائم یہی واقعہ لے جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات آپ کو خدا کے مقابلے کو خدا ہی بنا دیا، باہوش آدمی اچھے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو زیادہ معلوم نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے، میں کہہ چکا ہوں، مجھے کیسے بھول سکتی ہیں یہ باتیں کہ یہ ہوتا ہے مقام ناز. اب دیکھو جو مولوی کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے کہ یہ مناظر بھی ہے، اس کو یہ بھی وقت پڑ جاتا ہے، کوئی نیا مولوی ہوتا ہے تو یہ واقعہ سنا کے بھی نکل جاتا. اب مجھے یہاں پہ اس پر آپ کو تقریر کرنی پڑے گی کہ ایک آدمی کے چہرے پر وٹ پڑا نا کہ یہ کیا ہے، جب تک اس کا جواب نہیں بن پائے گا تو آگے نہیں جا سکوں گا. تو اب آپ کو پھر گنتی کرنی ہے کہ میں اس مقام کی وضاحت کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک مسئلے کی تشریح نہیں کروں گا. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو قرآن مقدس کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑ پڑے قوم لوط کے بارے میں. اب آپ کہو نا پھر سبحان اللہ، ہم سے جھگڑ پڑے، یجادلنا، وہ جھگڑ پڑا ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جو کچھ اس سے آگاہ کیا گیا. کیا جاءت رسلنا بالبشری قالوا سلاما قالوا سلاما وما لبث ان جاء بعجل حنیذ. یہ پورا واقعہ ہے جب فرشتے آپ کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جانا تھا انہوں نے لوط علیہ السلام کے پاس، لیکن یہ تقدیر الہیہ سے آگاہ کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آپ فرماتے ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا اس بارے میں ہمارے ساتھ. اب بتائیے جو جھگڑے کا خدا سے مارا جائے گا نا، اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ہمارا خلیل ہے. خلیل دشمن جھگڑے تو مارا جائے، لیکن دوست جھگڑے تو ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ بات کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک سے میں غالباً 12ویں پارے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے. افواہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی ساری باتیں اب میں
وہ ڈاکٹر شاکٹر نہیں ہو کہ 65 اور 35 کے حوالے دیتا پھر وہاں کو جب آیت کا حوالہ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. حافظ آپ کے اندر موجود ہے نہیں ہے تو قاری سہیل ہے بیٹھا ہوا ابھی منظر یاد کرتا رہتا ہے. قاری عبدالغفور صاحب آئے ہوئے ہیں, قاری حمید الحق صاحب, محید الحق صاحب آئے ہوئے, کتنے قاری محمد علی صاحب تشریف پڑے, وہ قاری صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. پیچھوں کیوں تک رہا اداکاری تو تو بھی ہے نا, ختم پڑے ہی تو ان دھیان میں چاہ گئے پترا. بہت خوبصورت قرآن پڑھا, ختم پڑھ رہا تھا مختار صاحب کے گھر میں, شاندار پڑھا. تو ایسے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, بالکل صحیح تلفظ, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستو بات سمجھ رہے ہو نا, اب اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن یہ مقام جو ہے نا اس طرح بالکل جیسے کرتے ہو کیا کرتے ہو کہ ڈسپیچ کر لینا اور وہ سٹیپلر لگا لینا, سٹیپل کر لینا, یہ اس مقام کو سٹیپل کر لینا میں کہہ رہا ہوں. یجادلنا فی قوم لوط, سبحان اللہ, ہو سکتا ہے یہ بات. دوسری بات بتاؤں, ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا, چل پڑا غصے ہو کے, ظنّا گمان کر رہا تھا کہ لن نقدر علیہ, ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے, ہم پکڑ نہیں کریں گے, ہمارے اس اعتماد پر ہم سے غصے ہو کے چل پڑا. مغاضباً, 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 مار نہیں ڈالا ان کو بھی, لیکن ان کو اس کے اوپر ایک رنگ دکھایا گیا, وہ پوری کہانی ہے, پھر اس کو بیان کروں گا, میرا صرف اتنا استدلال ہے. مغاضباً پر بھی ایسا نہیں کہ نبوت سے نکالا جائے, ایسا کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. البتہ ابھی غصے کا کنٹرول سکھایا گیا اور اس کی پوری کہانی ہود کی وہ آپ کے اندر موجود ہے. ان یونس من المرسلین اذا بقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ٹھیک ہے جی. دوسرا مقام آ گیا قرآن مقدس کے اندر, اس کے امثلہ اور بھی موجود ہیں, لیکن میں اس مقام کو صرف اس لیے بیان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا کیوں کیا. یہ مقام ہے محبوبیت کا, اور یہ محبوبیت کا مقام حضور غوث الثقلین کو حاصل تھا. جو آدمی آپ کا دعویٰ اس کا دیکھنا چاہے, قصیدہ غوثیہ شریف کا یہ شعر دیکھے, انا الجیلی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجالی. یہ مقام مخدع مقام کو مقام ناز کہا جاتا ہے. قصیدہ غوثیہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبد المالک کھولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وزیر مال بہاولپور ریاست, ہمارے علاقہ گجرات کے بہت بڑے عالم دین تھے. قصیدہ بردہ شریف کی شرح آپ نے لکھی, قصیدہ غوثیہ شریف کی شرح لکھی, اس کے اندر بھی آپ نے مخدع مقام کو مقام ناز لکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے مقام ناز, اور یہ اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے, انبیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے. اور یہ اللہ میں اس مقام کا جس نے دعویٰ کیا وہ حضور غوث الثقلین. اور دعویٰ بلا اذن نہیں ہوتا, دعویٰ بلا اذن نہیں ہوتا. حضور نے دعویٰ فرمایا, نبی علیہ السلام دعویٰ فرمایا کیا, انا سید المرسلین, انا قائد المرسلین, انا سید النبیین, انا سید ولد آدم. دعویٰ کیا ہے نا. آپ نے فرمایا وزید الشفاء وزید مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے شفاعت کا عطا, مجھے شفاعت کا تاج عطا فرمایا. اللہ نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی. مجھے قائد مرسلین بنایا, مجھے نبیین کا سردار بنایا, مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا. کوئی شخص کہے کہ یہ لفظ بولنے جائز نہیں, آدم کے ساتھ ہوتے, فرمایا جس کو رب کہے تو کہہ دے, اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے یہ کہنا. دوسرا کہے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. جس کے لیے رب تعالیٰ یہ کہہ دے, میرے کہائے بغیر یہ کہتے ہی نہیں.